अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा की तरह बहुत सारी ढेरों दुआएं आपके लिए। खुदा की ज़ात इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। रमज़ान का महीना जो ख़त्म होता जा रहा है, इसमें जितनी भी खुदा की रहमतें हम समेट सकें हम समेट लें। बहुत सारे रोज़ा रखने के अलावा भी ऐसे काम होते हैं जो इस रमज़ान में हम करके, और कहते हैं ना, मस्जिदों में आजकल हर इमाम एक ही बात कर रहा है, एक के बजाय लाखों नेकियां, एक के बजाय हज़ारों नेकियां। तो वो हम जितनी कमा सकें, खुदा की ज़ात हमें कमाने की तौफीक अता है। रोज़ा रखने के साथ साथ जिन्होंने रोज़ा रखा हुआ है उनके लिए भी कुछ कर सकें। गुजारिश हमेशा जो आपसे करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार करना मत भूला करें। दो तीन टॉपिक हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब काफ़ी एक्टिव हैं, उन पर भी बात करेंगे। एक यूथिया सहाफ़ी कह रहा है कि इमरान खान हूँ 2 नंबर अखबार जेल च मिलता पे है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान का हसास मौजू। बलूचिस्तान जो है वो इस वक्त टारगेट पे है, क्योंकि हमारे दुश्मन को पता है कि बलूचिस्तान हमारी पाकिस्तान की स्टेट की कमज़ोरी बन चुका है। वहाँ पर बहुत सारे लोगों को वर्गलाया गया है। डॉलरों के मुंह, डॉलरों के बोरियां जो हैं वहाँ पर खोली गई हैं। डॉलर कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, आपको भी पता है। जो पाकिस्तान के दुश्मन है, इंटरनेशनल दुश्मन तो जो पाकिस्तान के हैं ही हैं, उनको तो हमेशा से पाकिस्तान से प्रॉब्लम रहा है। और उनको पिछले 15-20 साल में बलूचिस्तान में एक जो मौका मिला है वो उसका पूरा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। आपको पता है हमारा नेबर जो है, अजली दुश्मन है हमारा, उसको जब भी मौका मिलता है ये कुछ करता है। और वो बलूचिस्तान में ऐसे माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है, पैदा करने की कोशिश करता है। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत से पहले बलूचिस्तान में झंडा लहराना भी एक जुर्म बन चुका था। लेकिन फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ जब लाए, वज़ीर-ए-आज़म बने, तो वहाँ पर डॉक्टर अब्दुल मालिक की जो एक जमात के साथ मिलकर वहाँ पर हुकूमत साजी हुई, जिसमें आधा जो वक्त था वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलना था और आधा जो है वो डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की पार्टी को। पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने डॉक्टर अब्दुल मालिक की पार्टी को हुकूमत करने के लिए चांस दिया कि पहले आप कर लें, हम लोग बाद में कर लेंगे। तो हालात बहुत बेहतर हुए थे। अभी मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी, तो वो इस्लामाबाद में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में हम जहाँ से चाय पीते हैं, वहाँ पर कोयटा का बच्चा काम करता है, कोयटा का लड़का काम करता है। तो चाय पीते हैं वो, अब हम जाते हैं आते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, यार बताएं, ये इतने जो मसाइल वहाँ पर हैं, ये कब आप लोगों के पास मसाइल नहीं थे, कब ये मामलात बेहतर हुए थे? तो उसने कहा कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई थी 2013 में, उसमें मामलात बहुत बेहतर हो गई थी, गोली चलनी बंद हो गई थी, मामलात ज़िंदगी जो हैं वो बहुत बेहतर हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने ही है। उनकी हुकूमत ख़त्म की गई और फिर वो जो भी मामलात चलते 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 फिर दरमियान में ये जो महारंग बलोच साहिबा वाला दरमियान में एक टच दिया गया है। दो तीन इसके इस टच को देने की रीज़न से हैं। एक तो ये औरत कार्ड खेला गया, क्योंकि औरत है, ज़ाहिर है औरत के पीछे एक वैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि मतलब किसी बाजार ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ औरत ने कोई पंगा लिया ਹੋਵੇ, किसी औरत ने किसी मर्द नाल कोई ऐसी गल करती हुए, सारे मेरे भरा ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭਾਜਨ है ठीक कह रही जे, बंदा रंग बाजेगा जे। तो औरत कार्ड जो है वो भी वहाँ पे खेला जा रहा है। और फिर आप ये देखें कि इतना बड़ा सानहा हुआ है जिसमें हमारे 450 मुसाफिर, जिनमें से कई जो हैं वो शहीद भी हुए, हमारे अदारे के बहुत सारे जवान जो ये काम कर रहे थे ज़ख्मी हुए, उनमें से कुछ शहीद भी हुए। लेकिन ये महारंग बलोच साहबा जो हैं, ये इन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तानी बनकर तो ना सोचा और एक भी लफ्ज़ इनकी ज़ुबान से ना निकला। फिर हुआ क्या, अब जब देखा कि पूरी दुनिया लान तान कर रही है इनके इस किरदार पर कि भाई अगर आप इतनी मुहिब्बे वतन हैं तो आप अपने मुल्क के लिए, बलूचिस्तान के लिए, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में ये वाक़या हुआ, उस पर अगर एक लफ्ज़ भी नहीं बोलेंगी। और फिर इनको जो वो एक अपना वजूद था वो ख़तरे में नज़र आया कि ये जो उनकी बल्ले बल्ले बनी हुई है, वो जो एक पहाड़ बने हुए हैं बड़ा स्टाई का, तो वो जब ये उनको ख़तरे में नज़र आया तो उन्होंने फिर जो सबसे पहले काम किया वो ये किया कि कोई अगली प्लानिंग की। अगली प्लानिंग क्या की कि अब ज़ाहिर है वो जो जहन्नमी थे, जिनको जहन्नम वासल किया गया था, उनकी बॉडीज़, लाशें जो हैं वो कहीं ना कहीं तो दबनानी थी, दफनानी थी, फेंकनी थी। तो वहाँ पर उसको लेकर उन्होंने जनाब अपना एक शोर शराबा कर दिया कि हमारी लाशें जो हैं वो वापस नहीं की जा रही। बंदा इनसे पूछे कि आपकी लाशें कहाँ से आ गई और आपकी लाशें हैं कौन सी, आप किन की लाशें क्लेम कर रहे हैं, जिन्होंने ये दहशतगर्दी की है या जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं। ज़ाहिर है जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं उनके लिए तो एक लफ्ज़ आपकी ज़ुबान से निकला नहीं है, तो फिर ज़ाहिर है जिन्होंने दहशतगर्दी की है वो उनकी लाशें मांग रहे होंगे। उसके लिए उन्होंने जनाब एक प्रोटेस्ट जो है वो अरेंज किया और उस प्रोटेस्ट को अरेंज करने के लिए जो वहाँ पर कोयटा में पुलिस है उसको
آرڈر نہیں ہے گولی چلانے کے لیے. اور مزے کی بات ہے, میں حیران پریشان ہوں, اسٹیٹ اتنی بڑی جنگ لڑ رہی ہے اور ان کو ہتھیار بھی نہیں دیے گئے. یہاں پر آ کر مجھے بھی تھوڑی پریشانی ہوئی ہے کہ آپ دہشت گردوں کے, میں ان کو دہشت گرد نہیں کہنا چاہیے, لیکن یہ ماہرنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں یہ ایک دہشت گردوں والا ہی اس وقت رویہ اپنائے ہوئی ہیں, ڈکٹیٹ کر رہی ہیں ریاست کو, جس طرح مطلب کہ وہ ان کی مرضی سے ریاست چلے گی. تو جب ان کے سامنے آپ اپنے ادارے کے لوگ کھڑا کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ہتھیار بھی نہیں ہوتے اور ان کو ان کے مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ واٹر کین آپ استعمال کر سکتے ہیں, پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, تو شاید وہی کیا جا رہا تھا. جب پولیس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے تو پولیس جو ہے, اور اچھا پولیس کے پاس ہتھیار نہیں ہے لیکن دوسری طرف ان کے پاس پتھر بھی ہیں, وہ جو سیکیورٹی کے اداروں کو لوگوں کو مار رہے ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں. انہوں نے جب واٹر کے, ظاہر ہے یہ پھینکا گیا پانی وغیرہ, تو آگے سے پتھر بھی چلائے اور آگے سے فائرنگ بھی کی. اس فائرنگ میں ان کے 2-3 لوگ جو ہیں اپنی ہی فائرنگ میں, ظاہر ہے جب پولیس کے پاس, ادارے کے لوگوں کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے تو وہ فائر کیسے کریں گے, تو اپنے ہی فائروں سے اپنے ہی لوگوں کو مارنے کے بعد جب 3 لاشیں ان کو مل گئی, انہوں نے 3 لاشیں گرا لیں, اور وہ جو تحریک چل رہی تھی اس کو 3 لاشوں کا جو خون ہے وہ دے دیا, تو اس کے بعد ان لاشوں کا مطالبہ کرنے کے لیے انہوں نے جناب وہاں پر ایک دھرنا دے دیا, بیٹھ گئی. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ پوری دنیا میں دکھایا جا رہا ہے جو ماہرنگ بلوچ صاحبہ کرنا چاہ رہی تھی, جو اس پوری ایک ڈرامہ تھا, اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا دیکھے کہ بلوچستان میں ماہرنگ بلوچ اور بلوچوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں گرفتار کر لیا گیا. جو گرفتاری ہے وہ ضروری اس لیے تھی کہ ہر گزرتے دن, دیکھیں اس بی بی کو آپ جتنی ڈھیل دیتے جائیں گے, یہ بی بی اتنی ہی, میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا تھے, وہ ودی جائے گی. تو میرے خیال میں یہ جو گرفتار کیا گیا, جو ریاست نے کہا نا کہ ان کو ذرا اب ہارڈ والی ریاست بننا پڑے گا, تو میرے خیال میں ریاست کو ہارڈ والی ریاست بن جانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں معاملات بلوچستان میں, یا تو پھر آپ آگے کریں مطلب کسی ایسے بندے کو جو سب کو ملائے بلائے بیٹھے اور جو معاملات ہیں ان کو حل کروائے, یا تو ایک ایسا کام کرنا پڑے گا, یا پھر آپ کو ہارڈ لائن لینی پڑے گی, کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا جی, ایک چیز اور آپ کو بتانی ہے کہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شیر کی کوئی تگڑی انٹری ہونے والی ہے, کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کافی دنوں سے نہیں مل رہے تھے. یہ مجھے پتا ہے جب ان کے پوتے کی شادی ہوئی تھی زید کی, تو وہ ان کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی تب, یہ میرے بھی نالج میں ہے, لیکن اب اللہ کا شکر ہے وہ صحت مند ہے, ان کی صحت کے بارے میں بھی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں, بٹ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خبر ہے. اگر وہ صحت مند نہ ہوتے تو آج بلوچستان سے آئے ہوئے ہائی کورٹ بار کے اور دوسرے لوگوں سے ملاقات نہ کرتے. 2 دن پہلے وہ جوید لطیف کے ساتھ جو انہوں نے بڑی کمال کی ان کی تصویر ہے, لوگوں کو بڑی تکلیف دے رہی تھی کہ دونوں میاں, اس پہ بڑے مختلف قسم کے کمنٹس بھی ہو رہے تھے, وہ بھی ملاقات. تو صحت اگر ٹھیک ہے, صحت اگر اچھی ہے, تو میاں صاحب یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو میاں صاحب نے ایکٹیویٹیز سٹارٹ کی ہیں جس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان اٹھایا جا رہا تھا کہ میاں صاحب سیاست سے بالکل ہی کنارہ کش ہو گئے ہیں, اور پھر ساتھ میں انہوں نے جو لاہور کو, پرانے لاہور کو خوبصورت بنانے کا, دیکھیں نا یہ کتنے دل کے قریب معاملہ ہے, یہ کوئی لاہوریا ہی کر سکتا ہے, اور یہ کوئی لاہوریا بھی اندرون شہر رہنے والا ہی کر سکتا ہے, جس کا گھر جو ریلوے روڈ پہ ہو, کبھی زندگی جس میں وہاں پہ گزاری ہو, پیدا ہوا ہو, اور انہی گلیوں میں بڑا ہوا ہو, آگے جا کے بہت بڑا سیاستدان بنا ہو, برے صغیر کا سب سے بڑا سیاستدان بنا ہو, لیکن اس کو اپنے شہر کی, اپنی گلیوں کی, اپنے اس پرانے لاہور کی کتنی فکر ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا کتنا بڑا قد ہے, میں کتنا بڑا عالمی لیڈر ہوں, نے کہا جی میں لاہور جو ہے اس کی خوبصورتی بحال کروں گا. تو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس سے لگ یہ رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آنے والے دنوں میں ایک تگڑی انٹری کرنے والے ہیں. سیاستدانوں سے اگر انہوں نے ملنا شروع کر دیا ہے, بلوچستان اور لاہور کی ہائی کورٹ بارز کے نمائندوں سے ملنا شروع کر دیا ہے, تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے, اور یہ میرے خیال میں بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آنے والے دنوں میں شیر جو ہے وہ ایک تگڑی انٹری لے رہا ہے, انگڑائی لے رہا ہے شیر, آہستہ آہستہ کیا اسے کہتے ہیں, وہ شعیب اختر کی طرح ذرا جا رہا ہے, رن اپ کر رہا ہے, اور پھر جب ایک دم گیند پھینکے گا تو سب کے جو اسان ہے وہ میرے خیال میں خطا ضرور کرے گا. تو میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو ایک جھلک ہے میرے خیال میں وہ بھی پورا دن میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ زیر بحث رہتی ہے. تو قائد محترم آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پلیز رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد تشریف لائیں, بیٹھے ماڈل ٹاؤن آفس میں اپنے لوگوں سے ملیں, اور یہ جو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں نا ان کو ذرا غلط ثابت کریں. اللہ پاک آپ کو حفظ و امان میں رکھے. میں نے آج ایک ٹویٹ کیا جس پہ مجھے, میں اب نام نہیں لے سکتا کہ کہاں سے مجھے وہ میسج آیا, بلکہ بہت دنوں کے بعد ایک ایسی ہستی سے میسج آیا. ظاہر ہے بہت زیادہ ہستی وہ مصروف ہیں, پچھلے 1 سال میں انہوں نے جتنے کام کیے ہیں, تو ان کی وہ مصروفیت کی بنا پر ہم بھی یہ شکوہ شکایت نہیں کرتے کہ رابطہ اتنا نہیں ہے, لیکن آج ان کا بھی میسج آیا اس ٹویٹ پر جو قائد محترم کے لیے کیا گیا کہ اس صدی کا سب سے بڑا پاکستان کا نقصان کیا ہوا ہے. اگر یہ کوئی پرویز سندھیلا سے پوچھے تو پرویز سندھیلا جواب یہ دے گا 2016 میں نواز شریف کی حکومت کے خلاف سازش کر کے اس کو گرانے.
یہ جو نواز شریف کے خلاف سازش کی گئی تھی یہ اس صدی کا سب سے بڑا نقصان ہے. اور آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں اس بات پہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ بڑا پکا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. سب سے بڑا نقصان یہی ہوا ہے. عطر کاظمی صاحب ایک بڑے تیل والے تلے ہوئے یوتھیے نے, وہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہ عمران خان کو جیل میں 2 نمبر اخبار دیا جا رہا ہے. جو اخبار باہر چھپتا ہے عمران خان صاحب کو وہ اخبار نہیں دیا جاتا. بندہ اس یوتھیے سے پوچھے اور خدا کے بندے ڈیلی 500 بندہ عمران خان کو ملتا ہے, ہفتے میں کم از کم کچھ 40-45 بڑے بھی کم ہوں تو 40-45 لوگ تو عمران خان کو ملتے ہیں. وہ وکیلوں کے روپ میں ملتے ہیں, وہ فیملی کے روپ میں ملتے ہیں, وہ لیڈروں کے روپ میں ملتے ہیں, وہ پتہ نہیں کون کون سے روپ میں ملتے ہیں. تو اس کے باوجود اخبار عمران خان کو 2 نمبر دینے کا فائدہ, یہ بھٹو صاحب کے بارے میں یا پھر ضیاء صاحب کے بارے جو ایوب خان صاحب ہے ان کو صدارتی ہاؤس میں اس قسم کی اخبار دینے کے بارے میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں تھا. وہ دور تھا جس میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا, کوئی کچھ پتہ نہیں تھا, ملاقاتیں ہوتی نہیں تھی. لیکن جہاں پر تو ڈیلی عمران خان سے 50 لوگ مل رہے ہیں, تو اگر اس کو 2 نمبر اخبار دیا جائے گا تو اس 2 نمبر اخبار کی اہمیت کیا رہ جائے گی, جب عمران خان صاحب وہاں پہ اندر بیٹھ کر علیمہ خان کے ذریعے پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ٹویٹ کو آ رہے ہیں, جنرل عاصم منیر کے خلاف, فوج کے خلاف, اس ملک کی معیشت کے خلاف, اس ملک کے عام انسان کے خلاف, اس ریاست کے خلاف. صبح سے شام تک علیمہ خان کے ذریعے اگر وہ ٹویٹ کروا رہے ہیں تو کیا علیمہ خان سچی خبریں ان کو نہیں دیتی ہوگی؟ تو یوتھیے جو ہے نا ان کے دماغ کام نہیں کرتے. عطر کاظمی صاحب جو ہے نا یہ ٹوپی اتاریں ایک گھر جان اگر ان دی والدہ حیات ہے, اللہ نے زندگی صحت دے تے ماں دے پیراں 'چ بہ کے ماں دے ہاتھ 'ਚ تیل دی بوتل پھڑا کے وہ سر 'ਚ مالش کران, انہاں دا سر کھلے. یہ بغض پاکستان میں, بغض فوج میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ کوئی بھی بللی اور کوئی بھی بونگی مار دیتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, پھر بات ہوگی. خدا حافظ.